بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا، تمام طلباء کا، اتنا مشکل اجتماع اور خطرات سے بھرپور اجتماع خیریت سے عافیت سے پائے تکمیل تک پہنچا۔ آپ حضرات کی کوششیں، خدمات، دعائیں، اعتکاف اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دو باتیں جو لوگ بہت زیادہ بعض ایشوز کو اٹھاتے ہیں، تو خیال تھا بات کرنے کا کہ جو ڈی جی ایس پی آر آئے ان کا سر یا ماتھا میں نے چوما، اس پہ لوگ بہت بات کر رہے ہیں، اور اچھے خاصے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ شمار ہوتے ہیں اس پہ لوگوں نے بہت بات کی ہے۔ فیس بک پہ بعض لوگوں نے میسیجز بھی کیے ہیں مجھے۔ سب سے پہلی بات، بنیادی بات، کہ میں اپنی افواج کو کس نظر سے دیکھتا ہوں، یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کیا سمجھتا ہوں میں ان کو مجاہد سمجھتا ہوں اور حقیقی مجاہد سمجھتا ہوں۔ باقی جس نے دوسرے جو مجاہدین ہیں جن کو آپ لوگ مجاہد سمجھتے، وہ ان کے طفیل مجاہد ہیں۔ ریاست کے ہوتے ہوئے کسی کو بھی انفرادی طور پہ جنگ کرنے کی یا عسکری گروپ بنانے کی اجازت نہیں ہے، جب تک کہ حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے اس کی اجازت نہ ہو۔ اس کی تین شکلیں ہیں: یا ریاست صراحتاً اجازت دے دے، یا خفیہ طریقے سے اجازت دے دے حالات کی وجہ سے، یا وہ ایسا سکوت اختیار کرے جو رضا کے قائم مقام ہو۔ ان تینوں صورتوں میں وہ بھی ملحق ہوں گے مجاہدین کے ساتھ، وہ بھی۔ اور جو اصل مجاہد ہے، جو حقیقی معنی میں ان کو آپ نے جہاد سے اور فضائل جہاد سے ویسے ہی نکال دیا، تو کتنا بڑا المیہ ہے۔ ایک آدمی اگر 40 دن کی ٹریننگ کر کے یا 10 دن کی ٹریننگ کر کے وہ جہاد کے اتنے بڑے فضائل کا حقدار ہوتا ہے، جنہوں نے پوری زندگی وقف کر رکھی ہے اور اتنے مشکل حالات میں جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور یہود و ہنود سے لڑ رہے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ دو قومیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے، ایک یہود اور مشرک۔ تو پاکستان کی فوج ان یہودیوں سے اور ہنود سے جس طریقے سے نبردآزما ہے، اس سے بڑھ کر کون سا جہاد ہو سکتا ہے؟ نبردآزما ہے، جنگ ہو رہی نہیں ہو رہی؟ جب معرکہ حق ہوا تھا، بنیان مرصوص ہوا تھا، تو انڈیا کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ اسرائیل کھڑا تھا نا۔ جتنے بھی ان کے ڈرون طیارے تھے وہ سارے کس نے دیے تھے؟ اسرائیل نے دیے تھے۔ اور فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، کہ دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھیں گے۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جنگ کرے گی، اور وہ دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ اسلام کے ساتھ ہوگی۔ ہندوستان سے کون سی جماعت جنگ کر رہی ہے؟ ہماری فوج کر رہی ہے نا۔ تو اتنی بڑی فضیلت جو ہماری افواج کو حاصل ہے، تو اس سے ظاہر ہے وہ ہمارے اکرام کے مستحق ہے۔ وہ فوج جو مکہ شریف اور بیت اللہ شریف، مدینہ شریف اور روضہ شریف کی حفاظت، دنیا کے سامنے ان کو یہ اتنی بڑی سعادت اعزاز ملی ہے، کیا وہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ ہم ان کے ہاتھ چومیں، ان کے اکرام کریں، ان کا ماتھا چومیں؟ یہ جو کلچر ہوتا ہے، جو ماحول ہوتا ہے، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اس اوقات آدمی سنتا ہے تو حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ یہ استاد صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ناپسند ہو رہی میری بات، لیکن حیرت تو بہرحال ہوتی ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے سامنے یہ معاہدہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کا کہ حرمین شریفین کی حفاظت، بلاد حرمین شریفین کی حفاظت، وہ دنیا میں واحد فوج ہے جس کو یہ شرف ملا ہے۔ تو ایسی فوج، وہ کیا آپ کے وہ اس کی مستحق نہیں ہے کہ ہم ان کو عزت دیں، ہم ان کا اکرام کریں؟ اور جو فوج خوارج سے لڑ رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن قتلہم وقتلوہ، اس کے لیے مبارک ہو جو ان خوارج کو قتل کرے یا خوارج جس کو قتل کرے، یعنی شہید کرے۔ اور فرمایا خیر قتلہ تحت ادیم السماء، خوارج کے مقابلے میں جنگ میں جو لوگ شہید ہو جائیں وہ افضل الشہداء ہے۔ اور خوارج کے بارے میں فرمایا شر قتلہ تحت ادیم السماء، وہ ترین مردار ہیں۔ تو میں اپنی افواج کو وہ درجہ دیتا ہوں جو اللہ نے جہاد کو اور مجاہدین کو دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو قاعدین پر فضیلت بخشی ہے۔ اس لیے مجھ سے کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے
آرمی چیف کے ہاتھ پہ بیعت الجہاد کی ہوئی ہے، اور صرف یہی آرمی چیف نہیں، جب بھی کوئی آرمی چیف تبدیل ہوتا ہے تو میں باقاعدہ مل کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اس سے میں عہد کرتا ہوں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جب بھی آواز آئے گی تو میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ تو اگرچہ آپ راضی ہو ناراض ہو کیونکہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں عقیدتاً یہ سمجھتا ہوں، اس لیے میں اس بات کو برسر عام کہتا ہوں، اور لوگ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اس بات سے، تو مجھے ناراضی کی فکر نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس بات ہے تو مجھے سمجھائے، تو اپنی افواج، جتنے ہمارے فوجی ہیں، چاہے وہ کوئی فوجی جوان ہو یا فوجی افسر ہو، وہ میرے سر آنکھوں پر، میں اس کی عزت کرتا ہوں، اور اس کی عزت کرنے کو میں بیت اللہ کا اکرام سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ بیت اللہ کا محافظ ہے، وہ حرمین شریفین کے محافظ ہیں، اور یہ کوئی ڈھگی چبھی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ بات تھی، مجھے پہلے بھی معلوم تھا کہ ہماری افواج کا ایک اندرونی طور پہ ایک معاہدہ ہوا ہے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے، لیکن اب تو دنیا کے سامنے ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کے دل کو یا آپ کے غصے کو سکون نہیں مل رہا تو میں اس کا کیا کروں؟ کتنے لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان حالات میں بھی وہ پاکستان کے اسلام کے دشمنوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور اتنے بڑے پیمانے پر قربانیاں دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انہیں کو سلام کرنا چاہیے۔ اللہ رسول کا حکم بھی ہے کہ ان کا ہم اکرام کریں، ان کو ہم فضیلت دیں، عزت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت 100 درجہ اعدها اللہ للمجاہدین، 100 درجے جنت میں اللہ نے مجاہدین کے لیے ان کو تیار کیا ہے۔ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، 2 درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان زمین۔ اور فرمایا کہ موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، صحیح روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ساری رات لیلۃ القدر میں حجر اسود کے سامنے میں قیام میں کھڑا رہوں، عبادت کرتا رہوں، اور اس کے بالمقابل 1 ساعت میں جہاد میں اور محاذ پہ ہوں، فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے۔ تو اس پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ جو زاویہ نظر ہے اس کا فرق ہے، آپ ان کو اور طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں اور دوسرے طریقے سے دیکھ رہا ہوں، اور میں الحمدللہ اس کا جو میں نے بیعت الجہاد کی ہے یا جہاد کے لیے جو میرے اندر جذبہ ہے، میں اس کو ہمیشہ پورا کرتا ہوں۔ کہ جو کچھ آپ نے دیکھا اتنے مشکل حالات میں، اتنے تھریٹ مجھے، میرے بچوں کو، میرے خاندان کو، جامعۃ الرشید کو، اتنے بڑے پیمانے پر تھریٹ اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو یہ جب تک آدمی اپنے دل سے یہ عقیدہ نہ رکھے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے یا اللہ کے راستے میں قربانی ہے، کوئی آدمی اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا۔ گالی دینا تو بہت آسان ہے، پاپولر ہونا بہت آسان ہے، ریٹنگ لینا بہت آسان ہے، ویوز لینا یہ تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جتنی فوج کو زیادہ گالیاں دیں گے اتنی آپ کی مقبولیت بڑھے گی، اتنی آپ کی ریٹنگ بڑھے گی، ویوز زیادہ آئیں گے، لائک زیادہ ملیں گے۔ یہ تو سارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ ایسی ہی میں نے جو ایک فوجی وردی میں ایک تصویر میری شائع ہوئی تھی، اس پہ لوگ بہت سیخ پا ہوئے، بہت زیادہ۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں حضرت رحم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سالہ سال اسی میں نے وقت گزارا۔ جو پرانے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے افغانستان میں میرا آنا جانا تھا، تو میں بہت زیادہ اس لباس کو پسند کرتا تھا۔ یہ فوجی لباس ہے، یہ جہادی لباس ہے، یہ جنگی لباس ہے، اس کی میرے نزدیک تو بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے، اور میں جب پہن لیتا ہوں تو پھر میں کافی تندرست بھی ہو جاتا ہوں۔ کبھی کبھی میری طبیعت بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے تو میں یہ لباس پہن کے بیٹھ جاتا ہوں، تو اس سے مجھے توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرے وہ نظریات ہیں، یہ میرے عقائد ہیں جن کو آپ سن کے پریشان بھی ہوتے ہیں اور گالیاں بھی کھاتے ہیں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کسی کی پرواہ نہیں اس میں ہوتی، ایک اس شخص کو جو عشق میں مبتلا ہو، اور ایک اس شخص کو جو مشن پر ہو، کسی خاص مشن پر، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں مجھے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا، ایسے ہی محسوس کرتے ہیں نا آپ لوگ۔ اتنا فرق ہے کہ جس چیز کو لوگ برا بھلا سمجھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، میرے نزدیک وہ اچھی بات ہے۔ عصری تعلیم میرے نزدیک بہت ضروری بات ہے، دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ بہت غلط ہے۔
ایسی اپنے طلباء کو مختلف شعبوں کے لیے تیار کرنا، وہاں بھیجنا، ان کا اکرام کرنا، ان کے لیے ماحول بنانا، مختلف طبقات کا اکرام کرنا، یہ میرے نزدیک بہت اہمیت ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چاپلوسی ہے، یہ خوشامد ہے۔ فوج کو میں مجاہد سمجھتا ہوں، فوجیوں کو بہت عزت دیتا ہوں، دل سے عزت دیتا ہوں۔ دوسرے لوگ اس کا الٹ کرتے ہیں، تو یہ اتنا فرق ہے، 180 کا فرق ہے یہ بالکل۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، آپ نے دیکھا معرکہ حق اور بنیان و مرصوص ہوا، کتنی بڑی پاکستان کی فوج کی قربانی، پاکستان کی فوج کی تیاری، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اور غزوہ ہند کا اتنا زبردست مظاہرہ ہوا۔ میرے خیال میں ہمیں شرم آنی چاہیے فوج کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہاں، اگر فوج نے کوئی غلط کام کیا ہے، کہیں ظلم کیا ہے، اس پہ آپ بات کریں، تنقید کریں، ان کو متنبہ کریں، اس ظلم سے برات کا اعلان کریں، یہ آپ کو حق مشترک کرنا چاہیے۔ لیکن علی الاطلاق مدرسوں میں اور دینی جماعتوں میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو وہ حاجی جو حاجی ہوتا ہے وہ کتنا نیک ہوتا ہے، اور وہاں جا کر کتنی لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود اس حاجی کا اکرام کرنا، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا ماتھا چومنا چاہیے اور ان سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ تو جب کوئی کسی عبادت کی فضیلت ہوتی ہے تو فضیلت اپنی جگہ پر ہوتی ہے، اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا الگ ان کو گناہ ہوگا۔ ایسے لوگ روزے رکھتے ہیں تو روزے دار کی کتنی بڑی فضیلت ہے، جب رمضان آتا ہے تو کیسا ماحول ہوتا ہے اس کا، اور روزے دار کا کتنا پروٹوکول ملتا ہے اس کو گھر کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی گناہ کر لیا تو ہر چیز ڈیلیٹ ہوگی، ختم ہوگی۔ تو خوارج کا عقیدہ ہے کہ گناہ کے ارتکاب سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ کیا کچھ حرکتیں کرتے ہیں آپ کو خود پتہ ہے، اس کے باوجود ہم آپ کو سر پہ بٹھاتے ہیں، آپ کے دل سے عزت کرتے ہیں، آپ کے لیے ہم کیا کچھ سوچتے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں اس کا۔ تو اگر کوئی قوم، کوئی طبقہ کسی اس میں مبتلا ہے، کسی حرکت میں، کسی غلط کام میں، لیکن اس کا جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ تو صحیح ہے نا، اس کی وجہ سے فضیلت ہوگی۔ نماز کے فضائل جب آپ بیان کرتے ہیں تو آپ ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں، سارے معاشرے کے لوگ، ویسے کیا کس چیز میں مبتلا ہوتے ہیں؟ تو یہ کسی تعصب کی نظر سے دیکھنا کسی کو، خاص طبقے کو، یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے مجھے اس سے پہلے دیکھا ہے، 1987 سے لے کر 2001 تک، اور اس سے پہلے، ان کو معلوم ہے کہ میں انتظار میں نہیں رہتا، جس چیز کو میں صحیح سمجھتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تو آپ کا اپنا نظریہ اور عقیدہ ہے، لیکن جن باتوں پہ میں متوجہ کرتا ہوں ان کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔